اب تصور کیجیے مسجدوں میں چہل پہل نظر آ رہی ہے، شام کا وقت ہے، افطار کا وقت ہے، نمازی مسجدوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، دوڑنے سے مراد چل رہے ہیں، دوڑنا نہیں چاہیے، دوڑنے کی ممانعت ہے، میں ویسے جملہ نکل گیا، دوڑنے سے مراد میری یہ کہ جوش اور جذبے کے ساتھ اس طرف رواں اور دواں ہے، مسجد کی طرف، مسجد کی طرف جب جائیں تو اطمینان کے ساتھ اور سکون قلب کے ساتھ جائیں۔ نمازی رواں دواں ہے، چہل پہل ہے، روزے ہیں، نماز کے لیے جانا ہے، تراویح کے لیے جانا ہے، چہل پہل ہے، مسجدوں میں بتیاں جل رہی ہیں، صاف ستھری مساجد کو سجایا جا رہا ہے، تو یہ زمین پر ہو رہا ہے، زمین پر یہ ہو رہا ہے۔ اس کا تصور کریے، اللہ تعالیٰ دل کی آنکھیں اگر کسی کو عطا فرمائے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ آسمانوں پر بھی یہی ہو رہا ہے، چہل پہل ہو رہی ہے، نمازی آ رہے ہیں، نمازی جا رہے ہیں، فرشتے اتر رہے ہیں، رحمتیں دے رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، اللہ کے بندے آ رہے ہیں، اللہ کے گھر کی طرف، اللہ کی رحمت ان کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تسلسل سے ایک پورا نظام زندگی اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو عطا فرمایا۔ اس میں نظم و ضبط ہے، اس میں وقت کی پابندی ہے، نماز کی پابندی ہے، تراویح میں قیام کی عادت سے اللہ رب العالمین کے حضور میں تسلسل سے کھڑے ہو کر نوافل پڑھنے کی ترغیب ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم میں بخاری شریف کی وہ حدیث ہے، قدسی ہے، لا یزال اے محبوب لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، لا یزال عبدی، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے مخاطب ہے، اے محبوب لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، بندہ مجھ سے نوافل کے ذریعے سے قرب حاصل کرتا ہے۔ اب یہ رمضان میں جو عبادتیں ہوتی ہیں، یہ نوافل کا شوق دلایا جاتا ہے، سنتوں کے پڑھنے کا شوق دلایا جاتا ہے، اور عام طور سے لوگ کہتے ہیں جی فرض پڑھ لیے۔ اب دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہیں فرض پڑھ لیے مسجد خالی کرو، بعض مقامات پر ہوتا ہے ایسا، ان کے یہاں سنتوں پڑھنے کا رواج نہیں ہے۔ بعض لوگ ہیں کیا ان کا نام لینے کی ضرورت ہے، بعض لوگ تو دعا بھی نہیں مانگتے، دعا بھی نہیں مانگتے۔ مجھ سے بعض لوگوں نے مسئلہ پوچھا کہ کوئی امام صاحب تھے، انہوں نے یہ فرمایا کیا ضرورت ہے، نماز بھی تو دعا ہے، نماز تو دعا ہے، دعا ہو گئی، نماز پڑھ لی تو پھر دعا مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ایسے ایسے لوگ ہیں، نئے نئے مسائل ہیں، 14ویں صدی ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ کہتا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ دعا کے لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک کو پھیلاتے تھے، یعنی دست مبارک پھیلتا تھا، اور پھر دست مبارک کو دعا ختم ہونے کے بعد چہرہ اقدس پر ملتے تھے، چہرہ مبارک پر حضور دعا کے بعد ملتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب دعا مانگتے ہیں تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ان رحمتوں کو چہرہ اقدس پر ملتے تھے۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے، یہ حضور تو سراپا رحمت خود تھے، اور ہر وقت رحمت الہی کا نزول آپ کی ذات مقدس پر ہوتا ہے، وہ تو رحمت للعالمین تھے، مرکز رحمت تھے، اور چہرہ اقدس پر حضور ملتے تھے، دعا کے بعد چہرہ مبارک پر ملتے تھے، اور بعض اوقات تلاوت قرآن مجید و فرقان حمید کے بعد چہرہ مبارک پر اور سر اقدس پر اور جسم اطہر پر بھی ملتے تھے، یعنی یہ طریقہ ہے۔ لیکن بہرحال ہم لوگ نہیں کرتے، دعا بھی نہیں مانگتے، ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے، بس ٹھیک ہے، بار بار کیوں مانگتے ہو؟ بار بار تو پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس سے بار بار مانگا جائے، بار بار عرض کیا جائے، اس میں بندگی ہے اور عبدیت ہے۔ بندگی کی شان یہی ہے کہ بار بار اپنے رب سے عرض کرتا رہے۔ بیٹا باپ سے بار بار کہتا رہتا ہے، بیٹا ماں سے بار بار کہتا رہتا ہے، بیٹا ماں سے بار بار کہتا رہتا ہے، بیٹا اپنے باپ سے بار بار کہتا رہتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بیٹا ہے، اپنے باپ سے مانگ رہا ہے، اپنی اماں سے مانگ رہا ہے، اس کا حق ہے کہ وہ مانگے،
اور ان کا حق ہے کہ وہ اس کو دیں، اگر دے سکتے ہیں تو دیں۔ ایسے ہی بندے کا حق ہے کہ مانگے، اور اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے، اس کی رحمت ہے۔ اللہ میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھی، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے محبوب لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، جب بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے یہ نفل پڑھنے کی؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ آدمی کوئی نفل نہ پڑھے اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے، اپنے معذور ہونے کی وجہ سے، اس نے فرض پڑھ لی، سنت پڑھ لی، اس کے بعد نہیں پڑھ سکتا، یہ سنت نہیں پڑھ سکا کسی مجبوری کے سبب، لیکن فرض ادا کر لیا۔ اور ایک یہ ہے کہ یہ کہا جائے نہیں اب ضرورت نہیں ہے، چھوڑو جی بس ہو گیا، 4 پڑھ لیے، 3 پڑھ لیے، 2 پڑھ لیے، بس کافی ہے۔ کھانے کا جب وقت ہوتا ہے تو کھانے کے وقت میں آدمی کا دل چاہتا ہے، کیا دل چاہتا ہے؟ گوشت بھی ہو، گوشت کا سالن بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی ہے تو مرغی بھی ہو، مرغی بھی روسٹ، اور اللہ تعالیٰ نے اگر اور وسعت دی ہے تو چاہتا ہے اس کا دل کے دسترخوان پر مچھلی بھی ہو، مختلف اقسام کے کھانے ہوں، اور سلاد بھی ہو، اور فروٹس بھی ہو، میوہ بھی ہو، پھل بھی ہو، سیب بھی ہو۔ یہ کہنے کے لیے ہے، پیٹ تو آدمی کا 2 روٹی 4 روٹی کھانے سے اور سالن سے، دال سے بھر جاتا ہے، پھر ان لوازمات کی ضرورت کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جسم کو، زبان کو، جس کو کہتے ہیں زبان کا چٹخارا، زبان کو لذت حاصل ہوتی ہے، اور خواہش نفس ہوتی ہے کہ اچھا اور لذیذ قسم کا کھانا کھایا جائے، اور دل یہ چاہتا ہے کہ اب یہ اتنا سارا جو کھانا کھایا ہے یہ ہضم بھی ہونا چاہیے، تو اس کے ہضم کے لیے سلاد بھی ہے، اس کے ہضم کے لیے فروٹس بھی ہیں، اس کے ہضم کے لیے سیب بھی ہیں، اس کے ہضم کے لیے کیلا بھی ہے، اور اس کے ہضم کے لیے کینو بھی ہے۔ تو یہ دل چاہتا ہے، نفس کی خواہشات ہیں۔ ایسی ہی روح کی خواہش ہے، روح کی بھی خواہشات ہیں۔ روح کی خواہش یہ ہے کہ فرض تم نے پڑھ لیے، تو اگر اس فرض میں کوئی کوتاہی ہو گئی، فرض میں کوئی کمی اور غفلت ہو گئی، تو سنت ادا کر لو، اس سے پوری ہو جائے گی۔ اور اگر سنتوں میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو نوافل پڑھ لو، وہ اس سے، فرض میں اگر کسی قسم کی کوئی غفلت ہو گئی تو سنتیں تم نے پیچھے اس کے لگا دی، تو ظاہر سنتوں نے ان فرضوں کو آگے بڑھا دیا، اور سنتوں میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو نفل سے اس کو آگے اور بڑھا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرض بھی قبول فرما لیتا ہے اور سنتوں بھی قبول فرماتا ہے۔ تو جتنا زیادہ اس کے حضور میں سر بسجود ہوا جائے یہ اس کو پسند ہے۔ اسی لیے فرمایا، اے محبوب یا لا یزال عبدی، بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے، نوافل جب پڑھتا ہے، نفل میں سجدے زیادہ ہوتے ہیں نا، نفل پڑھنے ہیں برابر تو سجدے ہو رہے ہیں، فرض کا تو یہ ہے کہ سجدے ختم ہو گئے، اب فرض تو نہیں پڑھ سکتے، یعنی فرض جو ہے آپ نے فرض ادا کر لیے جمعے کے، تو اب جمعے کے فرض تو ختم ہو گئے، اب تو جمعے کا فرض نہیں ہے، تو جمعے کا فرض اگلے جمعے کو آئے گا۔ ایسی ہی ظہر کی نماز آپ نے پڑھ لی آج کی، تو اب ظہر کی نماز تو نہیں ہے فرض، اب تو کل آئے گی۔ ایسی مغرب کی نماز کا وقت ہوا، آپ نے 3 فرض پڑھ لیے، تو اب مغرب جو ہے اب تو مغرب نہیں ہے، مغرب تو پڑھ چکے، آپ فرض تو پڑھ چکے، تو اب مغرب کل آئے گی۔ لیکن نفل کا جہاں تک تعلق ہے وہ آپ ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، جب چاہے پڑھ سکتے ہیں، مکروہ وقت مکروہ نہ ہو، یعنی سجدے کے اوقات میں، یہ مکروہ طلوع شمس ہے اور غروب شمس ہے، یہ مکروہ اوقات ہے، زوال کا وقت ہے، تو یہ مکروہ اوقات ہے، ان مکروہ اوقات میں سجدہ نہیں ہوتا، نوافل نہیں ہوتے، لیکن بندہ جب اس کو موقع ملے اور وہ نوافل پڑھتا ہے، کیونکہ نفل کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب چاہے پڑھ لو، اور رات تو پوری لمبی رات ہے، جب چاہے پڑھ لو۔ اسی لیے ارشاد فرمایا تہجد حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی شخص اگر سو گیا، نماز عشاء پڑھی، جاتے کے ساتھ ہی نیند آ گئی، سو گئے، 1 گھنٹے کے بعد آنکھ کھل گئی، تہجد کا وقت شروع ہو گیا، سونے والے کے لیے سو کر اٹھ کر تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس نے نفل پڑھنے شروع کر دیے۔
تو جب بندہ اے محبوب نفل پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حضور میں سر بسجود ہے، فرض تو ادا کر چکا، اس کا وقت بھی گیا، سنتیں بھی پڑھ چکا، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز سنت ظہر کی، 4 رکعت سنت فجر سنت جمعے کی، 2 رکعت سنت مغرب کی۔ اب مغرب کی سنت تو نہیں پڑھ سکتا، مغرب کی سنت تو پڑھ لی اس نے، مغرب کے فرض کے ساتھ مغرب کی سنت بھی پڑھ لی۔ اب مغرب کی سنت پڑھنے کو اگر دل چاہتا ہے دوبارہ تو نہیں پڑھے گا، وہ تو کل پڑھے گا، کل پھر پڑھ لو، کل آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں برکت دے تو کل پھر پڑھ لینا۔ مغرب پڑھنے کو دل چاہتا ہے تو اگلے دن کا انتظار کرو، آج پڑھ لی اب کل کا انتظار کرو، لیکن نفل کا کوئی وقت نہیں ہے، جب چاہو پڑھو۔ جو اے محبوب یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، جب بندہ نفل پڑھتے پڑھتے مجھ سے قریب ہوتا ہے، میرا قرب چاہنے کے لیے نفل پڑھتا ہے، تو رب العالمین فرماتا ہے میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں، حتی احببتہ۔ بخاری شریف میں سبحان اللہ کیا بشارت ہے، کیا بشارت ہے، اس لیے کہ یہ بے وقت کی عبادت ہے، یعنی اس وقت فرض عبادت کا وقت نہیں ہے، تو ختم ہو گیا، فرض پڑھ لیے چھٹی، سنتیں جو اس وقت کی تھی ان کو ادا کر لیا، کبھی 2 رکعت سنت، 4 رکعت سنت قبل عشاء، بس ختم ہو گیا، عشاء پڑھ لی، اس سے پہلے 4 پڑھ لی، سنت غیر مؤکدہ، ایسی سنتیں عصر کی، مثلا عصر سے پہلے 4 سنتیں۔ اب اگر کسی کا دل چاہتا ہے میں 4 سنتیں عصر کی پڑھ لوں تو عصر تو پڑھ چکے، جب عصر پڑھ چکے تو اب عصر کا وقت اس کے لیے ختم، اب اگلے دن عصر پڑھے گا۔ لیکن نفل کا وقت اللہ رب العالمین کے حضور میں اشراق ہے، ضحیٰ ہے، صلاۃ الضحیٰ ہے، اور اس کے بعد اور نوافل ہے، اور اس کے بعد مغرب کے بعد اوابین ہے، اور اس کے بعد عشاء کے بعد سونے کے بعد تہجد ہے، صلاۃ تہجد ہے۔ جب بندہ مجھ سے نوافل کے ذریعے سے قریب ہوتا ہے تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب محبوب بنا لیتا ہوں تو کنت سمعہ الذی یسمع بہ، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ تصرف کرتا ہے، پھر میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پھر میں اس میں روحانی، کیونکہ میں اس کو محبوب بنا لیا تو اس میں روحانی قوتیں ودیت کر دیتا ہوں، روحانی قوتیں ایسی ودیت کر دیتا ہوں کہ جیسے اولیاء کاملین رضوان اللہ علیہم اجمعین تصرف فرما دیتے۔ یاد آیا واقعہ، ذہن میں آ گیا ابھی، شاہ نقشبند رضی اللہ عنہ، حضرت سلطان الاولیاء خواجہ شیخ بہاء الدین نقشبند رضی اللہ عنہ سلسلہ نقشبندیہ کے پیشوا تھے، بڑی مقدس ہستی تھی، آپ کا مدار شریف بخارا میں ہے، کیا انوار اور تجلیات حضرت کے مدار پر برستے ہیں، مجھ کو حاضری کا وہاں موقع ملا۔ وہ اس وقت روسیوں کی حکومت تھی، اور روسیوں کی تو اب تو حکومت نہیں ہے، اب تو مسلمانوں کی اپنی نام نہاد مسلمانوں کی حکومت ہے، وہ ابھی بھی کمیونسٹوں کا قبضہ ہے، نہیں مطلب یہ فرنگی ذہن کے لوگ ہیں، لیکن بہرحال اب روس کا براہ راست تسلط اور قبضہ ختم ہو گیا۔ تو شاہ نقشبند رضی اللہ عنہ وارضہ مینارے سے بچی جو تھی وہ گر رہی تھی، مینارے سے، مینارے پہ سے گر رہی تھی، اور یہ تھے آپ بخارا شریف میں، بخارا یعنی تاشقند، سمرقند و بخارا جس کو ازبکستان کہتے ہیں، اور وہ تھی بغداد شریف کی طرف، ظاہر بڑا فاصلہ، 2500-3000 ہزار میل کا فاصلہ ہے وہاں سے، 3000 میل کم سے کم۔ تو بچی جب گرنے لگی، قابو نہیں پا سکی، گرنے لگی، اسی وقت اس نے شاہ نقشبند پیر و مرشد کو یاد کیا۔ سبحان اللہ، تصرف دیکھیے، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں کہ بندہ جب مجھ سے نوافل پڑھتے پڑھتے قریب ہو جاتا ہے
میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. جب میں محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر اس کو وہ قوت اور طاقت عطا کرتا ہوں کہ جس سے وہ تصرف کر سکتا ہے اللہ رب العالمین کی. تو وہ دھم سے آ کر زمین پر اس کو گرنا چاہیے تھا، وہ بجائے زمین پر گرنے کے شاہ نقش بند نے اس کو آرام سے وہاں کھڑا کر دیا. کہا آپ یہاں کہاں سے؟ کہا من از بخارا آمدی، میں بخارا سے آیا. تو از منارہ آمدی، تو منارے سے آ گئی، میں بخارا سے آ گئی. کوئی بات نہیں ہے، مدد ہو گئی، دستگیری ہو گئی. تو اللہ کا ولی تصرف کرتا ہے. محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم شاہ جیلان رضی اللہ عنہ اپنے وقت کے ولی کامل تھے. پیران پیر دستگیر آپ کو کہتے ہیں، شاہ جیلان. تو ارشاد فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. میں اپنی ہتھیلی پر روئے زمین کو دیکھتا ہوں، روئے زمین کو، پوری دنیا کو اپنی ہتھیلی پر اس طرح دیکھتا ہوں کخردلۃ، جیسے رائی کا دانہ ہو، علی حکم اتصالی، رائی کے دانے کی طرح سے دیکھ رہا ہوں. ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ہم اور آپ دیکھتے ہیں دنیا کو، ٹیلی ویژن کی اسکرین پر نہیں. اب یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں رہا کہ کیسے دیکھتے ہوں گے، کیوں دیکھتے ہوں گے، کیوں پہنچتے ہوں گے، کیسے جاتے ہوں گے، کیسے آتے ہوں گے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی ذہن کو یہ وسعت عطا فرما دے کہ انسانی ذہن ایسا سپرسونک ہوائی جہاز بنا دے کہ جس کی رفتار 1500 میل ایک گھنٹہ ہو. آج کل ہوائی جہاز جو سپرسونک ہے، کانکر، ابھی حادثہ ہوا تھا کوئی 4 مہینے پہلے، یہاں پیرس سے پرواز جانے والی تھی نیو یارک، کانکر، اس کی رفتار 1500 میل گھنٹہ ہے. اور بعض جنگی ہوائی جہاز جو بنائے گئے ہیں اسٹیلتھ ڈیفنس فورسز کے امریکن کے، تو وہ 2000 تک اس کی رفتار جاتی ہے، 1 گھنٹے میں 2000 میل کا کراس کر لیا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ انسانی دماغ، اس کی قوت اتنی زبردست ہے کہ وہ ایسی چیز بنا سکتا ہے کہ 2000 میل کی رفتار سے 1 گھنٹے کے اندر پہنچ گیا. روحانی رفتار کتنی ہوگی اس کا اندازہ لگائیے. سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے بزرگ، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی، پیغمبر بزرگ، ان کے زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت تھی، وہ حکمراں تھی. اس کو کہتے تھے ملکہ بلقیس، اور ملک تھا سبا، یمن کا علاقہ. ملکہ سبا بلقیس. اب یہ اندازہ لگائیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قوت، اس کا تصرف. ملکہ سبا بلقیس نے کے متعلق ایک جانور نے آ کر خبر دی حضرت سلیمان علیہ السلام، اور یہ خبر دی کہ جناب، آپ نے اس سے پوچھا کہاں گیا تھا تو، کہاں غائب تھے تم کو سزا دیں گے. حضور گستاخی معاف، میں آپ کے ساتھ اڑ رہا تھا، اڑتے اڑتے ایک ملک نظر آیا، میں اس میں اتر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، وہ حکمرانی کرتی ہے، وہ عورت، وہ ملکہ جو ہے وہاں کی بڑے دبدبے سے حکومت کرتی ہے. اچھا، اور یسجدون للشمس من دون اللہ، یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں، آپ کو قصہ کہانی نہیں سنا رہا، قرآن مجید فرقان حمید میں یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ سورج کو سجدہ نہیں کرتے، وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو نہیں کرتے. ایسی قوم کو دیکھا، اچھا، تو میں وہاں چلا گیا تھا، آپ ناراض نہ ہو. حضرت سلیمان اس کو تلاش اس لیے کر رہے تھے، اس جانور کا نام تھا ہدہد. اس کو تلاش اس لیے کر رہے تھے
کہ یہ جانور اس کی آنکھیں بڑی تیز ہوتی ہیں. حضرت سلیمان کے لیے نماز کا وقت ہو گیا، پانی تھا نہیں، ارے بھی پانی تلاش کرنے کے لیے دیکھیے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، ایسے یہ سب خادمین رکھتے تھے ساتھ ساتھ. بلاؤ بھائی ہدہد کہاں ہے؟ ان کا حضور وہ تو میں نہیں مل رہا. ارے بھی نماز کا وقت ہو رہا ہے، پانی کی تلاش کرنی چاہیے. ہدہد اڑتا تھا اور جہاں پانی ہوتا تھا اس کو نظر آ جاتا تھا. زمین کے اندر اگر پانی ہوتا تھا فوراً کھدائی کی اور پانی نکال لیا، یا کنویں کا پتہ بتا دیتا تھا. نہیں ہے کہاں چلے گئے تھے؟ تم کو سزا دیں گے، ماریں گے اب تم کو. وہ کہا نہیں حضور، میں نے ملکہ سبا بلقیس ملک دیکھا. اچھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوائیں چلتی تھی. سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر تصرف دیا تھا. ہوائیں ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، جیسے کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دست قدرت میں اللہ رب العالمین نے یہ تصرف عطا فرمایا تھا کہ ہواؤں کو جدھر چاہتے تھے اس کا رخ بدل دیتے تھے اور ہوا میں آپ کا تخت اڑتا ہوا چلا جاتا تھا. بہرحال وہ کہا اچھا تو جاؤ اس کے پاس ہمارا خط لے کے جاؤ. انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سلیمان نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام انبیاء علی نبینا علیہ السلام لکھتے چلے آتے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں برکت ہے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارک ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فهو اقطع وابرم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بھی کام اگر کیا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا جائے. اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہیں عطا فرماتا، ایسے ہی ہو جاتا، گڑبڑ معاملہ ہو جاتا. خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سلیمان علیہ السلام کی طرف سے تم کو حکم دیتے ہیں تم ہمارے دربار میں حاضر ہو، بجائے سورج کے سجدہ کرنے کے اللہ کو سجدہ کرو. معلوم یہ ہوا کہ تمام پیغمبروں کی شریعت میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا قطعاً شرعی طور پر جائز نہیں تھا. غیر خدا کو سجدہ کرنے والا مشرک سمجھا جاتا تھا، اور ہماری شریعت میں بھی یہی ہے کہ کسی کو بھی سجدہ نہ کیا جائے. عبادت کی نیت سے اگر ہوگا تو شرک ہے. بعض جاہل جو ہیں اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے قبروں پہ سجدے کرتے ہیں. قطعاً جائز نہیں ہے. تعظیم کی نیت سے اگر ہے تو حرام ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے اگر کیا تو مشرک ہو گیا، جہنمی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں فرماتا. لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک کی مغفرت نہیں ہے. تو قبر کو سجدہ اگر کیا عبادت کی نیت سے مشرک ہو گیا، دین سے نکل گیا. اور کیونکہ مشرک ہو گیا بیوی بھی نکاح سے نکل گئی، مشرک ہو گیا. اگر بیوی مسلمان ہے تو وہ نکاح سے باہر ہو گئی. تو حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کو لکھ کے بھیجا اور کہا مسلمان ہو جاؤ. اس نے کچھ ہدیے وغیرہ تحفے کے طور پر بھیجے. ان مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون. حضرت سلیمان علیہ السلام نے واپس کر دیا، کہا کہ نہیں، اطاعت و فرما برداری اللہ کی کرو، اور اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت کرو. ابھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا. جن جو ہیں وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر رہتے تھے. جن فرما بردار تھے، ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کر سکتے تھے. یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو تصرف عطا فرمایا تھا. دربار میں آپ نے کہا کہ بھئی یہ ملکہ سبا بلقیس جو ہے اس کا تخت اٹھا کے لے آؤ، اس کو پتہ چل جائے گا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی دی ہوئی قوت کتنی زبردست ہے. پیغمبر برحق پر وہ ایمان لائے. تخت اٹھا کے لے آؤ. اب
بڑے دربار میں جب آپ نے یہ کہا تو وہ جن جو ہے وہ بولا ایکم، کون ہے جو اس کا تخت اٹھا کے لیا ہے؟ تخت تھا یمن میں، خود تھے بیت المقدس میں، فاصلہ تقریباً 2500 میل سے اوپر ہے۔ تو جن نے کہا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ جن نے کہا کھڑے ہو کر دربار میں کہ حضور میں لے آؤں گا، اتنی دیر میں آپ کا دربار برخاست ہو، اتنی دیر میں اس کا تخت اٹھا کے لے آؤں گا۔ وہ حیران ہو جائے گی، تو ظاہر اس کا تخت وہاں سے اٹھ کے آ جائے گا، اور تخت بھی بڑا لمبا چوڑا، مفسرین نے اس کی تفصیلات لکھی ہیں، 40 ہاتھ لمبا، 40 ہاتھ چوڑا، سونے کا ہیرے اور جواہرات سے مرصع اس کا تخت، جس پہ بیٹھ کے وہ حکومت کرتی تھی دربار میں۔ میں اٹھا کے لے آؤں گا، آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے لے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دیر ہو جائے گی۔ تو آپ کے امت کے ایک ولی، آصف بن برخیہ، تو 19ویں سپارے میں یہ پورا تذکرہ قرآن مجید و فرقان حمید بیان فرمایا۔ امت کے ولی وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور بات اصل میں یہ ہے کہ اس نے جن نے جو کہا ہے، اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جن کی قوت اور روحانی قوت دونوں کا موازنہ ہو رہا ہے۔ جن نے کھڑے ہو کر کہا کہ دربار کے برخاست ہونے سے پہلے، اور دربار کے برخاست ہونے میں 3-4 گھنٹے تھے، اس لیے کہ دربار زوال کے وقت برخاست ہو جاتا تھا، صبح کو آپ بیٹھتے تھے اور دربار برخاست ہو جاتا تھا۔ تو اللہ کے ولی جو تھے آصف بن برخیہ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور یہ تو واقعی بہت دیر ہو جائے گی، آپ مجھے اجازت دیجیے، میں لاتا ہوں اس کا تخت۔ کتنی دیر میں؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے میں اٹھا کے لے آؤں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی دی ہوئی قوت، حضرت سلیمان کی امت کے ایک ولی، سلیمان کی امت کے ایک ولی تھے، حضرت سلیمان کی امت کے ایک ولی آصف بن برخیہ الذی عنده علم من الکتاب، یعنی جن کے پاس توریت و زبور، یہ 2 کتابیں تھیں، تو معاف کیجیے گا، 2 نہیں تھی، ایک تھی زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری، توریت حضرت موسیٰ پر اتری، وہ بعد میں ہے۔ تو زبور مقدس اللہ کی کتاب، بھیجی ہوئی کتاب، اللہ کا کلام، اس زبور مقدس کے وہ عالم تھے، زبور مقدس کے وہ عالم تھے اور عامل تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو آپ کے دربار میں لا کر حاضر کر دوں گا۔ تو جن سے زیادہ قوت ہے، جن کی جو قوت ہے اس سے زیادہ قوت اللہ کے نبی کی امت کے ولی کی قوت، جن سے کہ محبوب بندے ولی کامل۔ اور یہی ہوا، پلک جھپکنے سے پہلے آصف بن برخیہ اللہ کے ولی، سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی نے دربار میں لا کر پیش کر دیا، یہ ہے تخت اس کا۔ اتنا وزنی تخت، 2500 میل کا فاصلہ، یہ سارے معاملات طے ہو گئے۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں اس کو بیان کیا۔ اصل میں یہ موازنہ کرنا تھا، رب العالمین کو یہ بتانا مقصود تھا کہ دیکھو روحانی قوت کتنی زبردست ہے۔ اگر سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کو یہ تصرف حاصل ہے تو رسول اللہ کی امت کے ولی کو کتنا تصرف حاصل ہوگا۔ ان کے پاس علم کتاب، قرآن، ان کے پاس زبور تھی، اور جن کے پاس قرآن ہو تو قرآن کے تصرفات جو ہے اس سے بلند و بالا ہے۔ تو اگر کسی اللہ کے ولی نے یہ کہا کہ میں ساری کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ایک رائی کا دانہ ہے، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، اگر کوئی اللہ کا ولی بخارا میں بیٹھا ہوا، بخارا شریف میں، اور بغداد میں، دمشق میں، یا کسی بھی مقام پر کوئی گر رہا ہو اور بلا رہا ہو، پکار رہا ہو، اور وہاں پہنچ جائے، اس کا مطلب یہ کہ تصرف رسول اللہ کے غلاموں کو
پچھلی امت کے اولیاء سے زیادہ حاصل ہے. اور یہ مقابلہ اگر دیکھا جائے، تقابل اگر کیا جائے، تو ظاہر ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک فضیلت اور مقام حاصل ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ نے یہ تصرف ان کو عطا فرمایا. اور ملکہ سبا بلقیس بعد مسلمان ہو گئی. قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. وہ مسلمان ہو گئی. درمیان میں یہ بات آ گئی تھی، وہ چلتے چلتے وہ بات بہت لمبی ہو گئی. میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ رمضان مبارک کی مقدس ساعتوں میں جو عبادت کی، اس کے متعلق یہ نہیں ہے کہ بس رمضان میں نماز پڑھ لی تھی وہ ہو گئی، رمضان میں روزے رکھ رہے تھے بس ہو گئے. روزے رکھنے کی اگر اللہ توفیق دے تو رمضان کے بعد بھی روزے رکھیں. روزے رکھنے کی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو پیر اور جمعرات کو بھی روزے رکھی. حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو اور جمعرات کو روزے رکھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے تو 13, 14, 15 ایام بیس کے روزے بھی رکھی. یعنی رمضان شریف میں جو اللہ سے لو لگانے کی جو مشق کی ہے اس مشق کو جاری رکھی ہے. رمضان شریف کے مہینے میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق ذرا تصور کیجیے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان شریف کے بابرکت مہینے میں بھی ان کا جہاد نہیں چھوٹتا تھا. جہاد نہیں چھوٹتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ نے کیونکہ جہاد کو بھی فرض فرمایا ہے، یعنی جہاد بھی فریضۃ بعد الفریضہ، 5 رکن اسلام کے ہیں اور چھٹا جو ہے جو 5 تو واقعی فرض ہیں لیکن چھٹا جو ہے وہ جہاد ہے. اس کی اہمیت ہے. قرآن مجید و فرقان حمید میں اس کی بڑی فضیلت ہے. اور جو مجاہد اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے. یہ سب سے بڑی فضیلت ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رمضان شریف کے بابرکت مہینے میں سفر کیے. گرمی کی شدت، حدت، سورج کی گرمی کی شدت اور سورج کی حدت، اس میں وہ اللہ کے ذکر سے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کے بلند کرنے سے غافل کبھی نہیں رہے. لتکون جہاد جو ہے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جہاد کا مقصد ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو. تو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جو جہاد ہوگا، کوئی شخص اگر تلوار، بندوق اور مختلف ہتھیاروں سے اگر جہاد نہیں کر سکتا معذور ہے، لیکن مجاہدین کے لیے مالی امداد بھی کر رہا ہے، وہ بھی جہاد میں شریک ہے. بہت سے لوگوں نے اس امت کو کاہل اور سست الوجود بنا دیا اور امت کو خرافات میں گم کر دیا. جہاد اللہ کے محبوب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المجاہدین تھے، سید المجاہدین تھے، مجاہدین کے سردار تھے. خود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جہاد میں حضور نے پیٹھ نہیں دکھائی، پیٹھ نہیں دکھائی، سینہ صبر ہو کر سامنے کھڑے رہتے تھے. اب یہ الگ بات ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور کو ہر وقت گھیرے رہتے تھے کہ کسی قسم کی حضور کو غضب نہ پہنچنے پائے، یہ الگ بات ہے. لیکن حضور میدان جہاد میں ہوتے تھے. 2-4 صحابی بھی اگر ساتھ ہوتے تھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، 10-20 ہو تب بھی کوئی پرواہ نہیں تھی. لیکن میدان جہاد میں، بدر کے میدان میں بھگڑ بچ گئی تھی مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے، وہ امت کی جگہ بدر کہہ گیا. احد کے میدان میں بھگڑ بچ گئی غلطی کی وجہ سے. غلطی یہ ہوئی کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو یہ فرمایا کہ تم اس چٹان کے ساتھ بھائی یہیں کھڑے رہنا، یہاں سے ہلنا نہیں، بس یہیں رہنا، آپ کی ڈیوٹی یہی ہے، بس یہاں کھڑے رہیں تاکہ ادھر پشت پر سے دشمن حملہ آور نہ ہو سکے. آپ یہاں رہیں، اس مورچے کی نگرانی کریں. مار کا سرزد ہوا،
مکے والے قریشی بت پرست مشرک بھاگنے لگے. تو بھاگنے لگے انہوں نے سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی. غلط فہمی ہوئی, صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو غلط فہمی ہوئی جان بوجھ کر. خدا نخواستہ صحابہ ایسے نہیں تھے, وہ تو اپنی جانوں کا نذرانہ ہتھیلی میں لیے پھرتے تھے, کب موقع ملے اور قربان کر دیں, اللہ کی راہ میں پیش کر دیں. ہم کو اب اپنی جان زیادہ عزیز ہو گئی, اب مال زیادہ عزیز ہو گیا, اور محبت اس دل میں جو محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے, رمضان میں اس کی اعلیٰ تربیت دی جاتی ہے. کھانا بند کر دو, پینا بند کر دو, روزہ کھول لو, روزہ رکھ لو, یہ مت کرو وہ مت کرو, چلو مسجد کی طرف, دوڑو نماز کی طرف. رمضان شریف میں یہ عادت پڑ گئی, یعنی اللہ کے ذکر کی, اللہ کے گھر کی, اللہ کے در کی, آنے کی جانے کی عادت پڑ گئی. یہ عادت جو ہے یہ ہمیشہ اس کو زندگی میں مستقل طور پر اپنا لینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ رمضان شریف تک چھوٹ گئی, نہیں, مستقل. اس لیے کہ زندگی چند روزہ ہے. اس چند روزہ زندگی میں یہ مہینے بھر جو عبادت اور ریاضت ہوئی ہے, اس کی عادت ایسی ہونی چاہیے کہ زندگی بھر یہی عادت چلتی رہے کہ اللہ کے در پر حاضر ہوتے رہیں, 5 وقتہ نماز کو, اپنے فرض کو وقت پر ادا کرتے رہیں, اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو نفل پڑھتے رہیں, تہجد پڑھتے رہیں, اللہ کی عبادت میں وقت گزار دیں. اس لیے کہ معلوم نہیں آئندہ رمضان میں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو رمضان شریف کی جو عادتیں ہیں اگر ان کو اپنا لیا, رمضان شریف کی جو خوبیاں ہیں ان کو اپنا لیا, رمضان شریف میں جو نعمتیں اور برکتیں عطا ہوئی ہیں ان کو سنبھال کے رکھ لیا, ورنہ وہ ضائع ہو جائیں گی. یعنی اگر دنیا کے کاموں میں, گناہوں کے کاموں میں, منکرات میں, فواحش میں اگر لگ گئے تو وہ ضائع ہو جائیں گے. ان اقدار کی روحانی اور اخلاقی تربیت جو دی گئی ہے, اسپریچول اینڈ مورل ویلیوز, اسلام کی اعلیٰ اخلاقی اور روحانی جو تربیت رمضان شریف میں ملی ہے, ان اخلاقی اور روحانی قدروں کی اب زندگی بھر اس کو اپنائے رہیے. جب زندگی بھر یہ قدریں ساتھ رہیں گی تو اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں سے محبت فرماتا ہے جو ان قدروں کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے ہیں. حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ مجاہد صحابہ گرمی کی, شدت کی, سورج کی حدت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے, میدان جہاد میں سر بکف رکھتے تھے, پیٹھ نہیں دکھاتے تھے. اسی جذبے کے ساتھ مال کی قربانی اور جان کی قربانی کا جذبہ ایسا پیدا ہوا تھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تمنا کرتے تھے کہ ہم کو شہادت کی موت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. دیکھیے آپ, مرنے کی کون تمنا کرتا ہے؟ مرنے کی دعا کرنے کی ممانعت ہے. کسی شخص کو یہ نہیں کہنا چاہیے اے اللہ مجھے موت دے دے, نہیں, اے اللہ احیینی ان کانت الحیات خیرا لی, اللہم احیینی ان کانت الحیات خیرا لی. اے اللہ مجھے زندہ رکھ اگر اس زندگی میں بہتری ہے. یہ اگر دعا کرے تو کوئی حرج نہیں, لیکن یہ کہ اے اللہ مجھے موت دے دے, یہ اس کی دعا مانگنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے. اگر بہتری ہے زندگی میں تو زندگی عطا فرما دے, اور اگر نہیں ہے تو آپ کی مرضی ہے, جب چاہیں لے لیں. لیکن موت کی دعا سے منع فرمایا, موت کی دعا مت مانگو. اس طریقے سے کہہ سکتے ہو کہ اے اللہ اگر زندگی میں بہتری ہے تو بہتر ہے, جیسے آپ کی مرضی. اللہم احیینی ان کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ان کانت الوفات خیرا لی, اور اگر مرنے میں میرے لیے بہتری ہے تو موت عطا فرما دی. یہ دعا کا طریقہ بتایا. لیکن بہرحال براہ راست مرنے کی دعا سے ممانعت فرمائی, لیکن شہادت کی موت کی دعا کرنے کی صحابہ سے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری آرزو یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں. حضور فرماتے تھے
شہید ہو جاؤں، پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہوں تو پھر عرض کروں کہ اے اللہ پھر اگر زندگی ہے تو پھر دل چاہتا ہے کہ پھر جا کر شہید ہو جاؤں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ دعا فرماتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں جان قربان کرنے کی شہادت کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اپنی راہ میں شہادت مجھ کو عطا فرما۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سب شہادت کی تمنا کرتے تھے، اور مجاہد جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے، ہر قدم پر 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اگر چاہے تو یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو اس کو اور بڑھا دیتے ہیں، ان کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو مجاہد کا، غازی کا، شہید کا اسلام میں بڑا مرتبہ ہے، اور اس کی تمنا اور آرزو کی دعا کی گئی۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ دعا فرماتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما۔ وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ حَبِيبِكَ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے اللہ جب شہادت کی موت آئے تو مدینہ منورہ چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، مدینہ منورہ ہی میں موت آئے۔ مدینہ منورہ سے محبت تھی، مدینہ منورہ علی صاحبہا افضل الصلاۃ والسلام، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں درود و سلام ہوں۔ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما، مدینہ منورہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عظمت کو اور اس کے جلال کو اور اس کے جمال کو اور زیادہ فرمائے، اس کے شرف کو اور بزرگی کو اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ زادہ اللہ شرفا و تعظیما، بزرگ اسی طرح سے لکھتے آئے ہیں، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما۔ اب تو لوگ بے ادب ہوتے جا رہے ہیں 14ویں صدی میں، تو مدینہ 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 جیسے کوئی معمولی سا ایک شہر ہے، حالانکہ مدینہ منورہ شہر محبوب ہے، محبوب کا شہر ہے، جس شہر پر صبح و شام 70,000 فرشتے اترتے ہیں، درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ شہر محبوب ہے، عظمت والا شہر ہے، روئے زمین پر اس سے بڑھ کر کوئی شہر نہیں ہے۔ مکہ معظمہ شہر اپنی جگہ پر اس کا ایک مقام ہے، اور مدینہ منورہ شہر کا ایک مقام ہے۔ اس کی عظمتوں پر بحث وہ بعد میں بہت سی کتابیں اس سلسلے میں آ چکی ہیں اور بزرگوں نے بھی لکھی ہیں۔ تو مدینہ منورہ میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ادب نصیب فرمائے، مدینہ منورہ مدینہ طیبہ کہنے کی سعادت نصیب فرمائے، بے ادبی سے محفوظ فرمائے۔ حضور کا شہر مبارک ہے، اس شہر مبارک کا وہ زیب مدینہ منورہ ہی کو دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ایرے غیر نتو خیرے کو کہہ دیا جائے کہ تو مدینہ ہے اور تو مدینہ ہے، یہ جاہلوں کا رسم ہے، بے ادب اور گستاخوں کے طریقے ہیں یہ۔ ادب والے مدینہ منورہ سے مراد اس شہر کو لیتے ہیں جو شہر محبوب ہے، جہاں 1,70,000 فرشتے صبح اترتے ہیں، 70,000 شام اترتے ہیں اور قیامت تک اترتے رہیں گے۔ وہ شہر مقدس ہے مدینہ منورہ، اللہ تعالیٰ اس کا ادب نصیب فرمائے۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جلیل القدر صحابی سیدنا عمر دعا فرماتے تھے کہ شہادت کی موت عطا فرما۔ معلوم ہوا کہ شہادت کی موت کی بڑی عزت و عظمت ہے، اور سب سے بڑی عزت و عظمت یہ ہے کہ وہ مرتا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ اس کی لذت تو فرمایا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ شہادت کی موت کی جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ شہید ہوں، پھر دوبارہ زندگی ملے تو پھر شہید ہوں، جتنی زندگی ملتی جائے شہید ہوتا جاؤں شہید ہوتا جاؤں۔ کیا فرمایا کہ اس میں بڑی لذت ہے جب یہ خون کٹتا ہے، جب یہ حلق کٹتا ہے، جب آدمی شہادت کی موت مرتا ہے تو جو لذت اس وقت عطا ہوتی ہے، اس لذت کا بار بار اس کو خیال آتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ وہی لذت مجھ کو حاصل ہوتی رہے۔ ایک لذت محسوس ہوتی ہے جو جان اللہ کی راہ میں قربان ہوتی ہے، اس کا استقبال فرشتے کرتے ہیں۔ وہ خون جو زمین پر گرتا ہے اس کو فرشتے اٹھا لیتے ہیں، مقدس خون۔ اللہ تبارک و تعالی
تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ مجھ گنہگار و سیاہ کار کو بھی اور آپ کو ہمیں سب کو رمضان شریف میں جو برکتیں اور رحمتیں تقسیم ہوئی ہیں اور جن میں ہم کو حصہ ملا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان رحمتوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، وہ رحمتیں ہمارے ساتھ رہیں۔ اس لیے کہ اگر رمضان کا عمل جاری رہا، جو نیکیاں رمضان میں کی ہیں وہی نیکیاں مسلسل جاری رہیں تو رمضان کی نعمتیں اور برکتیں ساتھ ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا مقتحمی جاءت لدعوته